گمراہی کا آغاز سورۃ العلق سے ہوتا ہے۔ پہلی ہی سورت میں اس ظلم کے نظام کے خاتمے کا 3 نکاتی ایجنڈا قرآن نے بیان کر دیا۔ پہلی 5 آیات میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کو پکارنے، اس ذات نے جس نے انسانیت کو پیدا کیا، جس کو وہ علم دیا جو وہ علم نہیں جانتے تھے، علم الانسان ما لم یعلم، علم کا مرکز اور منبع بتلایا کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس سے علم اور طریقہ کار سمجھ میں آتا ہے کہ اس طریقہ کار کے مطابق دنیا میں کام کرنے۔ دنیا کی تمام ایجادات، تمام رہنمائیاں اسی اللہ کی جانب سے انسانیت کے سینے پر، ذہن پر القاء کی جاتی ہیں۔ تو قرآن نے یہ تذکرہ کرنے کے بعد کہا کلا ان الانسان لیطغی، خبردار، ہرگز ہرگز یہ بات قابل قبول نہیں کہ کوئی انسان دوسرے انسانوں پر ظلم کرے، طغیانی کرے، طاغوت بنے، انسانیت پر ظلم کرے، یہ ظلم قابل قبول نہیں۔ انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم کرے، یہ بے عینی ہی وہی جملہ ہے جو طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کی طرف کہ اس نے سرکشی کی ہے۔ جیسے موسیٰ کو فرعونی نظام کے خاتمے کے لیے بھیجا گیا، ویسے ہی قرآن کی پہلی ہی سورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی، حضور چونکہ پوری دنیا کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں اس لیے مخصوص ابو جہل کا نام نہیں لیا گیا۔ الانسان جو بھی ظالم ہو، ابو جہل ہو، قیصر و کسریٰ ہو، دنیا کے کسی خطے، کسی زمانے، کسی علاقے میں کسی بھی وقت ہو قیامت تک، الانسان جو بھی ظالم انسان ہے اس ظالم انسان کی سرکشی کبھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک آفاقی کتاب عالمگیر قانون کی کتاب میں عالمگیر قوانین بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں صاف طور پر کہہ دیا گیا وہ بلال، وہ صہیب، وہ یاسر، وہ مظلوم، وہ کمزور، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اعلان کر دو کہ کلا ان الانسان لیطغی۔ طاغوت کون ہے؟ جو خدائی کا دعوے دار بنے، اپنے آپ کو عامر مطلق بنائے، انسانوں کی گردنوں کا مالک بن جائے اور انسانوں پر ظلم و ستم کی سیارات مسلط کرے۔ وہ آیت جو ان فرعون علا فی الارض سے لے کر مفسدین تک، بڑا مالا اور مترف، اتنے ہی زیادہ ہیرے جواہرات اس کے ماتھے میں ہیں۔ اٹھو مزدوروں، کسانوں، بلال، یاسر، صہیب، اور اٹھ کر اس کے بال پکڑ کر گھسیٹ لو۔ ڈرو مت، اس کی پیشانی کی عزت کرتے ہو تو اس لیے کہ تمہارا حکمران ہے، لیکن اس حکمران کی عزت کی جاتی ہے جو جھوٹ نہ بولے، جو مجرم نہ ہو۔ یہ پیشانی جو ہے ناسیاتن کاذباتن خاطئاتن، یہ پیشانی جھوٹی، انسانی سوسائٹی کے خلاف جرم کرتی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، خاطئاتن مجرم ہے۔ سوسائٹی میں قرآن حکیم نے کہا معاشرے کی ترقی کے 2 بنیادی امور ہیں، زبان سے نکلی ہوئی بات صدق اور سچائی پر مبنی ہونی چاہیے، اور عمل عدل پر مبنی ہونا چاہیے۔ قرآن نے دوسری صورت میں کہا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کے 2 کلمے مکمل ہو گئے، سچائی اور عدل۔ سچائی کی ضد جھوٹ ہے اور عدل کی ضد ظلم اور جرم ہے۔ قرآن نے کہا کہ اس کی پیشانی جھوٹ بھی بولتی ہے، سچائی سے متصادم ہے، اور اس کی پیشانی مجرم بھی ہے، عدل کے بجائے ظلم کرتی ہے۔ لہذا اس کی پیشانی پر ہاتھ ڈالنے سے مت ڈرو۔ کیا ہوگا؟ یہی کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اس کو کہہ دو کہ یہ اپنے دار الندوہ کے شریک، اپنی مجلسوں اور اپنی پارلیمنٹ اور اپنی کچن کیبنٹ کے ممبران سرداروں کو بلا لے، یدعو نادیہ، بلا لیں، اب مقابلہ ہوگا۔ سندعو الزبانیہ، ہم بھی اپنی زبانیہ اس کے مقابلے پر لائیں، یہ اپنی فوج لائے، یہ اپنی طاقت لائے، ہم اپنی طاقت لائیں گے اس کے مقابلے پر۔ سندعو الزبانیہ، اللہ نے انقلابی اعلان کر دیا، اب ٹکراؤ ہوگا نادیہ کے درمیان اور زبانیہ کے درمیان۔ زبانیہ کون ہے؟ اس خطے کے عظیم انقلابی رہنما
شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، محدث، مفسر، فقیہ، سیاسی رہنما، انقلابی رہنما شیخ الہند مولانا محمود حسن ترجمہ شیخ الہند میں لکھتے ہیں کہ زبانیہ کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے، ہم بھی اپنے سیاسی پیادے میدان میں اتاریں گے۔ پیادے، جب دو فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو دونوں طرف کی فوجوں کے جو پیادے ہیں وہ مقابلے پر آئیں گے، تو ہم بھی اپنے سیاسی پیادے میدان میں لائیں گے۔ یہ سیاسی پیادے سب سے پہلے تو 313 کی صحابہ کی وہ جماعت ہے جو بدر کے مقام پر موجود تھی، اور پھر ان کی تائید و نصرت کے لیے وہ عظیم الشان فرشتے ہیں جنہوں نے ان کی حوصلہ اور ہمت افزائی کی۔ مقابلہ ہوگا، یہ اپنے دارالندوہ کو لائے، ہم اپنی طاقت کو لائیں گے، سیاسی پیادے کو میدان میں لائیں گے۔ لیکن تیسری بات فرمائی گئی، یہ ظلم کرے، جبر کرے، زیادتی کرے، کلا لا تطیعہ، ہرگز ہرگز اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کا سسٹم نہیں ماننا، اس کی غلامی قبول نہیں کرنی، اس کا ظلم کا نظام نہیں ماننا، لا تطیعہ، بلکہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کر کے اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ سے بڑی طاقت اور قوت، یہ حوصلہ پیدا کر دیا، یہ جرأت پیدا کر دی ان مظلوموں اور کمزوروں میں۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکے میں صرف کلمے کی دعوت تھی، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان سب سے پہلے یہ سورت پڑھتے تھے، اور اس سورت میں انقلاب کا مکمل روڈ میپ دے دیا گیا، طریقہ کار بتلا دیا گیا، انقلابی پروسیجر بتلا دیا گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ انقلاب کی لوگ باتیں